إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنی علما تعریف و توصیف بڑائی و کبریائی لائق و سزاوار ہے اس وحدہ لا شریک احکم الحاکمین کے لیے جو سارے جہان کا تنہا خالق و مالک ہے، جس کے ہاتھ میں سارے جہاں کی بادشاہت ہے، جو فعال لما یرید جو چاہتا ہے کر گزر کرنے والی ذات ہے، وہ فیصلہ کرنے والا ہے، اس کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، وہ تقدیر بنانے والا ہے، کوئی اس کی تقدیر کو ٹال نہیں سکتا۔ درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء اکرام علیہم السلام پر، خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں،
گزشتہ ہفتہ جس موضوع کے تحت چند باتیں آپ کی خدمت میں لائی گئی تھی، اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن مقدس کی اسی سورہ طٰہٰ کی آیت کریمہ کی روشنی میں مزید چند باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ ایک بار تلاوت کردہ آیت کریمہ کا بالکل ہی سیدھا سادہ ترجمہ سماعت فرما لیں۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو انسان میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے تو اس کی زندگی اجیرن کر دی جاتی ہے، اس کی معیشت تنگ کر دی جاتی ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم ایسے انسان کو قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، وہ انسان میدان محشر میں کہے گا، اللہ اے میرے رب، تو نے مجھے کیوں اندھا بنا دیا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، حالانکہ میں دنیا میں تو دیکھنے والا تھا، اندھا نہیں تھا۔ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، کہ اسی طرح جس طرح تمہارے پاس ہماری آیتیں آتی رہی اور تو نے اسے بھلا دیا، اسی طرح آج تمہیں بھی بھلا دیا جا رہا ہے۔ گزشتہ جمعہ کا خطبہ اپنے ذہن میں رکھیں اور مزید چند باتوں کی طرف توجہ مرکوز کر لے، توجہ جما لے۔ اللہ کے ذکر سے اعراض، ذکر سے مراد اللہ اس کے رسول کی جانب سے ہر وہ بات جس کے ذریعے سے انسان کو نصیحت کی جاتی ہے، ذکر الہی پر بھی مشتمل ہے یہ بات، اور قرآن بھی سراپا ذکر ہے، اس قرآن سے متعلق بھی ہے یہ بات، اور مجموعی طور سے اللہ اس کے رسول کی جانب سے بیان کردہ باتیں بھی مراد ہے کہ جن کے ذریعے سے انسان کو تذکیر کی جاتی ہے، نصیحت کی جاتی ہے، راستہ دکھایا جاتا ہے، بھٹکے ہوئے راہوں کو صحیح ڈگر پہ لگایا جاتا ہے، بھولے انسان کو اس کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا جاتا ہے۔ تو من اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے عبرت و نصیحت سے پر، میری تعلیم سے، میرے احکام سے، میرے پیغام سے کوئی روگردانی کرتا ہے، کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، پیٹ پھیر کے چلا جاتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اس کی روزی تنگ کر دی جاتی ہے، اس کی معیشت تنگ کر دی جاتی ہے، اس کا چلنا پھرنا وسیع و زمین کے ہونے کے باوجود تنگ ہو جاتی ہے۔ دنیاوی، برزخی اور اخروی، تینوں حالات کا اور تینوں مرحلوں کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں کیا گیا ہے۔ اگر کسی کی معیشت تنگ ہوتی ہے
تو دنیاوی زندگی بھی تنگی ہوتی ہے، مرنے کے بعد انسان قبر سے دوچار ہوتا ہے، پھر وہ قبر کی تنگی سے مبتلا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد میدان محشر میں جمع ہوتا ہے، تو محشر کے حالات بھی بڑے خطرناک ہوتے، اور نتیجے کے طور پہ انسان جہنم میں چلا جائے گا، وہ تو اور زیادہ پریشان کل معاملہ ہوگا۔ ہر انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ ہم تو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہیں، زبان پہ تو اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، آج تو پھر بھی فلمی دنیا کے اندر بھی انشاءاللہ اور ماشاءاللہ بولنے کا رواج ہو چکا ہے۔ وہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم تو اللہ کا نام تو ہر جگہ لے رہے ہیں۔ چوری کرنے والا بسم اللہ کر کے بھی چوری کرتا ہے، لوٹ گھسوٹ کرنے والا اللہ کا نام لے کے لوٹ گھسوٹ کرتا ہے، جو حرام کمائی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے وہ بھی اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کا نام لے کے نکلتا ہے، اور کسی کے کمپیوٹر میں داخل ہو کر اور اس کے بینک کو پورا صفایا کر دیتا ہے، وہاں بھی اللہ کا نام لے کر ہی کرتا ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ نماز روزہ کا پابند انسان، اللہ اس کے رسول کا بظاہر نام لینے والا انسان، عالم و علماء سے رشتہ اور تعلق جوڑے رکھنے والا انسان، دین کے اور خیر خواہی کے کاموں میں حصہ لینے والا انسان، ایک طرف تو ساری یہ نیک کام انجام دیتے ہیں، اور دوسری طرف ان کا گھر کا ماحول اتنا بگڑا ہوا ہے کہ تصور سے بالا تر ہے۔ اجتماعی شکل میں شرابیں پی جاتی ہیں، سب مل کے شراب پیتے ہیں، چھوٹا موٹا کوئی فنکشن اور پروگرام ہو گیا، گھر کی عورت مرد بوڑھے جوان سب ڈانس کرتے ہیں، تھرکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ علاوہ ازیں حیا سوز حرکتیں بغیر کسی فکر کے لوگ کرتے چلے جاتے ہیں، اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پکڑ آ جاتی ہے اور اس کی معیشت کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اس کے اقتصادیات کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس کی پریشانی میں اضافہ در اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، یا تو وہ کبھی کسی کو بولتا ہے کہ میں پریشان ہوں، اور کبھی بولتا نہیں ہے، وہ گھٹ گھٹ کے پریشان رہتا ہے، لیکن اس کی کچھ ظاہری وجہ تلاش کر لیتے ہیں، فلاں وجہ سے ایسا ہو گیا، فلاں وجہ سے ایسا ہو گیا، میری نادانی کی بنیاد میں کاروبار میں برکت نہیں ہے، نقصان ہو گیا، میں وقت پہ نہیں جاتا ہوں اس لیے ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، یہ مختلف قسم کے بہانے اور وجہ اور علتیں بیان کرتے ہیں۔ لیکن قرآن نے جو علت و وجہ بدلائی ہے، اعراض کرو گے اللہ اس کے رسول کے فرمان سے معیشت تنگ ہوگی، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات سے رشتہ نہیں جوڑو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اپنے در کا فقیر بھی نہیں بنائے گا، گداگر بھی نہیں بنائے گا، بلکہ تمہیں حالات سے ایسا دوچار کر دے گا کہ در در کے ٹھوکنے گاڑی پر مجبور ہو جاؤ گے، پھر ایسی پریشانی سے دوچار ہو گئے کہ مسجد کا نام سنتے تمہیں ڈر لگنے لگے گا ہم کس منہ سے مسجد میں جائیں۔ انسان بھول جاتا ہے جب کسی غلط کام کو کرتا ہے، اس کا انجام بھی خطرناک ہونے والا ہوتا ہے۔ آج ماحول ایسا ہی بنا ہوا ہے، اس لیے قرآن نے کیا کہا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے اس کی معیشت تنگ کر دی جاتی ہے، اس کا جینا دوبھر کر دیا جاتا ہے، اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، آسمان و زمین کی وسعتوں کے باوجود وہ گھٹ گھٹ کے مرنے لگتا ہے، بڑا بنگلہ میں رہنے کے باوجود
تنہائی محسوس کرتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جان دے دے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ان کی پرواہ ہی نہیں ہوتی ہے۔ گزشتہ ہفتے بات آئی تھی، لاکھوں اور کروڑوں کا لون لیے بیٹھا ہے، چاہے انسان کا لون ہو چاہے گورنمنٹ کا لون ہو، پرواہ نہیں ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ حدیث رسول کا مصداق بن جاتا ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر شرم و حیا نہیں، جو چاہو کرو۔ دو چار روپیہ، دو چار سو روپیہ، دو چار ہزار روپیہ اگر کسی غریب کا آپ لیے ہیں، بھئی اس کے لیے بڑی چیز ہے، لیکن آپ کے پاس تو کروڑوں کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، ادھر سے لیا ادھر سے لیا ادھر سے لیا، ہر طرف سے لے کے اپنی زندگی تو آپ کی موج مستی کی گزر رہی ہے، اور وہ جسے بیچارہ کرا رہا ہے، دل سے بد دعا اگر زبان سے نہیں نکالنا بھی چاہے تو دل سے بد دعا کی کلمات نکل رہے ہوتے ہیں، سکون پائیں گے؟ اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ان کا رابطہ ہو جاتا ہے۔ تو جو انسان اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اس کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے۔ یہ تو دنیا میں ہوا۔ معیشت تنگ ہونے سے متعلق مفسرین نے کئی باتیں بیان کی۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان شقی القلب بن جاتا ہے، بدبخت اور بد نصیب ہو جاتا ہے۔ اس کی معیشت تنگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان بد نصیب بد قسمت ہو جاتا ہے، سونا بھی چھو لے تو مٹی بن جاتا ہے، کاروبار میں ہاتھ ڈالے تو نقصان سے دوچار ہو جاتا ہے، بازار میں بیٹھے کساد بازاری کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر وہ انسان اپنے بھاگ اور تقدیر کو کوستا رہتا ہے، پتہ نہیں میری کپال میں، میری قسمت میں، میرے تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ جو لکھا ہے آپ نے تو اسے مٹوا دیا، اور جو نہیں لکھا تھا وہ آپ نے اپنی تقدیر میں لکھوا لیا، پھر سکون کہاں سے رہے گا؟ دوسری چیز دھن کا تنگ۔ جس طرح کسی آزاد انسان کو بڑی جگہ پر ہی صحیح سب لوگوں سے علیحدہ کر کے ایک جگہ بند کر دیا جائے تو کوئی بیچارہ گھٹ گھٹ کے مر جائے گا، بڑی جگہ ہی کیوں نہ ہو، کوئی ملنے جلنے والا اس کے سامنے کوئی نہیں ہے، تو بڑا گھر ہونے کے باوجود گھٹتا ہے۔ ایسے افراد بھی ہیں کہ کما کر بیوی بچوں کی پرورش کر لیا، ایک بڑی سی عالیشان بلڈنگ اور منزل تعمیر کر لیا، بنگلو تعمیر کر لیا، نہ اس سے بیوی بات کرتی ہے، نہ ماں باپ بات کرتے ہیں، نہ رشتہ دار سے کوئی ملنے ملانے کا معاملہ پیش آتا ہے، سب نے اسے علیحدہ اکیلا چھوڑ دیا۔ وہ ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، پڑا رہتا ہے ادھر ادھر ٹکر ٹکر، تاکتا ہے کہ کوئی ہم سے آگے بات کر لے۔ اب کوئی بات کرنے والا نہیں ہے تو گھر کے باہر در در کی وہ ٹھوکریں کھاتا ہے، کبھی مسجد میں آ کے پڑا رہتا ہے، آدمی سمجھتا ہے کہ بڑا نمازی ہے، مسجد سے جو رشتہ جڑا ہوا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ حالات کا مارا ہے۔ اور حالات کا مارا کیوں بنے ہیں؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہمارے آپ کے برے اعمال کے نتیجے میں ہماری معیشت تنگ کر دی گئی ہے۔ انسان اس کے بعد سوچتا ہے اب تو گھبرا کہ یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، خودکشی کرنے کا من کرتا ہے، زہر کھا لینے کا من کرتا ہے، گلا گھونٹ کے اپنی جان کو نکال دینے کا من کرتا ہے، ہوتا ہے، ایسے لوگ ہیں۔ تو انسان سوچتا ہے چلو مر ہی جاتے ہیں، اب تو گھبرا کہ یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب مر کے بھی چین نہ پائے تو کدھر جائیں گے؟ انسان مرے گا قبر میں داخل کرے گا، سب کے ساتھ معاملہ ہے، قبر میں داخل کر دیا گیا۔
انسان یہ سوچا دنیا کی پریشانی ختم ہو جائے گی، مرنے کے بعد اب آرام سے ہم سوئیں گے، لیکن کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی مخالفت کرنے کے نتیجے میں انسان اگر قبر سے دو چار ہوا ہے تو قبر میں کٹائی پٹائی ایسی ہوگی کہ جس کا تصور دنیا میں کیا بھی نہیں آ سکتا ہے۔ ان کی معیشت تنگ سے مراد بعض مفسر نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ قبر کے عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، بڑی تعمیر شدہ عمارت اور بنگلہ میں رہنے والا یا فٹ پاتھ پہ سونے والا جب مرتا ہے سب کو اتنی ہی جگہ دی جاتی ہے جو قبر کے لیے فکس اور متعین ہوتی ہے۔ ویسی اس کی قبر، اس کا گھر تنگ ہو گیا۔ چھوٹا گھر کے اندر روشن دان ہوتا ہے، کھڑکیاں ہوتی ہے، دروازے ہوتے، قبر میں تو کچھ نہیں ہے۔ انسان تو چلا گیا، تنگی سے دوچار ہو گیا، اور پھر اس پر حدیث رسول کے مطابق قبر میں داخل ہونے کے بعد ان کے رشتہ دار، دوست احباب، جنازہ میں شرکت کرنے والے افراد اپنے گھروں کو جب واپس ہوتے ہیں، ابھی 40 قدم بھی وہاں سے نہیں ہٹتے کہ دو فرشتے آ کے بٹھاتے ہیں، حتی یسمع قرع نعلہ، واپس جانے والے کے جوتے اور کھڑاؤن کی کھڑکھڑاہٹ کی آواز بھی مردہ سنتا ہے۔ لڑنے کی باری آتی ہے، کہتے ہیں مردہ کہیں سنتا ہے، حدیث ہے اور باضابطہ قرآن بھی ہے۔ مردہ کے کھڑاؤن کی آواز سنتا ہے۔ انشاءاللہ کبھی اس مسئلے کی بدعت ہوگی۔ بٹھا کے سوالات، مختصر میں تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے۔ اگر یہاں سے رٹا مار کے نہیں گیا ہے بلکہ اس کا عملی جامہ پہنا کے گیا ہے، رب کی ربوبیت میں کسی کو شریک نہیں کیا، رسول کی رسالت میں کسی کو شریک نہیں کیا، دین میں اپنی جانب سے کسی قسم کی آمیزش اور ملاوٹ نہیں کی، بلکہ دنیا میں ان تینوں سوالوں کا جواب زبان سے اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ عملی اقرار بھی کیا ہو، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، تینوں سوال کا جواب یہی ہے۔ قبر کے 3 سوالوں کا جواب یہی ہے، اور یہی دین کے 3 بنیادی اصول ہیں۔ جواب دیا، فرشتے کہیں گے آرام سے سو جاؤ، جہنم پہلے دکھائی جائے گی، پھر بند کر دیا جائے گا، جنت کی کھڑکیاں کھلے گی، حد نگاہ ان کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا، پھر وہ آرام سے رہیں گے۔ فرشتے کہیں گے نم کنومت العروس، جس طرح دلہن آرام سے سوتی ہے آرام سے سو جاؤ۔ برخلاف اس کے جنہوں نے تینوں سوالوں کا جواب نہ دیا ہوگا، حدیث رسول بعد اب پوچھا جائے گا، انسان کیا کہے، ہاں ہاں لا ادری، افسوس افسوس میں جانتا نہیں ہوں، اور اللہ کے رسول کے بارے میں کہا جائے گا کیا ہے، تو کیا کہیں گے، ہاں ہاں لا ادری اقول ما یقول الناس، میں وہی کہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد فرشتوں کی مار پڑنا شروع، اور قبروں کا جو معمولی شکل میں کشادہ تھوڑی سی دکھائی دیتی ہے، وہ بھی ایک دوسرے کی جانب اس طرح ملے گی کہ جس طرح دونوں ہاتھ کی انگلیاں اب شامل کرتے ہیں، انگلی مل جاتی ہے، تو انسان کے دونوں طرف کی پسلیاں ایک دوسرے میں چپک جائیں گی، سر جائیں گی۔ یہ ہے تنگی۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ہم اس کی قبر کی زندگی کو تنگ بنا دیں گے۔ اور اسی پر بس نہیں ہے، بلکہ اور بھی بخاری کی روایت میں ایک لفظ ہے،
پھر اس کو مارا جائے گا لوہے کے ہتھوڑے سے دونوں کان کے بیچ میں، دونوں کان کے بیچ میں چہرہ ہے، کہتے ہیں تھوپڑا خراب کر دیں گے۔ اس قدر زبردست اس لوہے کے ہتھوڑے سے مارا جائے گا، حدیث رسول ہے، وہاں موجود انسان اور جنات کے علاوہ دوسری ساری مخلوقات اس کی چیخ و پکار کو سنیں گے۔ یہ ہے معیشت کا تنگ ہو جانا۔ بس صحابہ نے اس آیت کی تفسیر یہی کی ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ہم اس کی معیشت کو، اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ دنیاوی زندگی تو تنگ ہے ہی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، برزخی زندگی کے تنگی کئی عالم ہے۔ پھر اس کے بعد سانپ، کیڑے مکوڑے، بچھویں اور وغیرہ ذالک جو قبر کے عذاب سے متعلق ہے، قرآن و حدیث میں بڑی صراحت کے ساتھ ہے۔ ایسی ایسی روایتیں بیان کی گئی جو صحیح ہے، پڑھنے کے بعد کلیجہ دہل جاتا ہے۔ ایک مسلمان کو تو عقیدہ مرنے کے بعد دوبارہ قبر میں جانا، جس کا عقیدہ نہیں ہے جل کے ان کے کباب بن کے ختم کر دیا گیا، ان کا مسئلہ الگ ہے، لیکن مسلمانوں کا عقیدہ تو ہے کہ زندگی یوں ہی تمام نہیں ہو جائے گی، مرنے کے بعد ایک اور منزل سے دوچار ہونا پڑے گا، جنہیں قبر کہا جاتا ہے، جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے، چاہے اسے جلایا گیا ہو، چاہے پانی بہایا گیا ہو، چاہے اس کی راکھ کو ہوا میں اڑایا گیا ہو، چاہے مٹی کے اندر دفن کیا گیا ہو۔ مسلم کا تو عقیدہ ہے کہ عالم برزخ سے انسان دوچار ہوگا، اور عالم برزخ کا یہ عالم ہے۔ آل فرعون کے بارے میں قرآن نے کہا، یعرضون علیہ غدوا وعشیا، النار یعرضون علیہ، صبح و شام فرعون والوں کو، فرعون خیال کو، فرعون کے ماننے والوں کو صبح و شام جہنم کی آگ سے دوچار کیا جا رہا ہے۔ ابھی عالم برزخ کا یہ معاملہ ہے، مرنے کے بعد میدان محشر میں اٹھنے کے بعد جہنم کا معاملہ تو الگ ہے۔ تو اگر کوئی انسان اللہ اس کے رسول کی تعلیمات سے، جو نصیحتوں سے بھری ہوئی لبریز ہے، اس سے روگردانی کرتا ہے، اس کو سننے کے لیے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ تیار ہو جائے کہ دنیا ابھی تنگی آئے گی، اور مرنے کے بعد عالم برزخ میں بھی تنگی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اور پھر بعض صحابہ نے اس کی یہ بھی تفسیر کی ہے، اس کی تنگی میدان محشر میں، یعنی یوم آخرت میں۔ تنگی کیسی ہوگی؟ انسان موت سے دوچار ہوگا، قبر میں جائے گا، دو تنگیوں کو تو جھیل چکا ہے، لیکن یہ دونوں تنگیاں چند روزہ تھی، دنیا سے جانا ہی تھا اور برزخ کے دور سے نکلنا ہی تھا۔ اس کے بعد جو تیسرا مرحلہ، تیسرا دور آنے والا ہے، وبد الآباد کا معاملہ ہے، کبھی ختم ہونے والا دور نہیں ہے۔ اب انسان جہنم میں ڈالا گیا، بیڑیوں میں جکڑا جائے گا، زنجیروں سے باندھا جائے گا، اور کھسیٹ کر جس کا جیسا جرم ہوگا اس کے جرم کے مطابق اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ الگ سی بات ہے کہ جہنم کی سزا کاٹ کر مسلمان، اگر اس کا ایمان ہے، توحید پر اس کی موت واقع ہوئی ہے، تو کب نکلے گا اللہ کو معلوم، مگر وہ جہنم سے نکلے گا۔ باقی دوسرے لوگ قبر سے دوچار کیا گیا، نکالا گیا، سانس لے گا تھوڑی دیر کے لیے، کچھ تنگی سے ہم نکل آئے ہیں، لیکن کیا پتا، یقین ہونا چاہیے کہ میدان محشر کی پریشانی، پشیمانی تو اور خطرناک ہے۔ اب جہنم میں ڈال جب جائے گا، لا يموت فیہا ولا یحیا، اس میں نہ انسان زندہ رہے گا نہ مردہ رہے گا۔ زندگی کے
وسائل ان کے پاس موجود نہیں ہے، اور مردہ ہونے کے بعد تکلیفوں کا خاتمہ ہوتا ہے وہ بھی میسر نہیں ہے۔ لا يموت فیہا ولا یحییٰ، وہ انسان مرے گا بھی نہیں اور زندہ بھی نہیں رہے گا۔ اب سوچ لیجئے، جہاں تو اچھی زندگی آپ نے گزار لی ہے، حق مار کی زندگی گزارا، بڑے متقی و پرہیزگار انسان کو دیکھا گیا، غریب و نادار پہ اس کا صرفہ کرتے ہوئے دیکھا گیا، اسٹیج لگا لگا کر اپنے مالوں کو تقسیم کرنے والوں کو دیکھا گیا، رمضان کے مہینے میں اپنے دروازے پر، اپنے آفس اور اپنے دکانوں کے سامنے فقیروں اور مانگنے والوں کی لمبی قطاریں رکھنے والوں کو بھی دیکھا گیا۔ جیسے دنیا میں یہ مشہور ہو گیا کہ بہت بڑا داتا ہے، فیاض اور سخی اور دینے والا ہے، لیکن وہ اپنے بہن کا حق دبائے بیٹھا ہے، اپنے بھائی کا حق دبائے بیٹھا ہے، اپنے پڑوسی کا حق دبائے بیٹھا ہے، حق للسائل والمحروم کی مخالفت کرنے والا ہے۔ تو انسان تو خرچہ بڑا کر رہا ہے، لوگوں کی نگاہ میں بڑا سخی اور داتا نظر آ رہا ہے، لیکن حالات اس کے یہ ہے، تو کیا ہوگا؟ پریشانی بڑھے گی، اس کی معیشت تنگ ہوگی، اس کا جینا دوبر ہو جائے گا۔ وہ سب وسائل ہونے کے باوجود قرآن نے کیا کہا ہے؟ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، کشادگی کے باوجود زمین تنگ پڑ جائے گی۔ کبھی تو بظاہر دکھایا تھا کہ سنگ سنگ اس کی قبر چھوٹی ہو رہی ہے، کئی جگہ قبر کھودی جا رہی ہے، ہمیشہ قبر چھوٹی ہو جا رہی ہے۔ پانی کا زمانہ نہیں ہے، لیکن معمولی سے کھودنے کے بعد پانی نکل آ رہا ہے۔ ایسی چیزیں انسان سنتا لگتا ہے ویسی کوئی بات ہوگی، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے سچ دکھا دیتا ہے۔ تو گھر تو تنگ ہوا کہ گھر والوں کی نگاہ میں آپ کی کوئی قدر نہیں ہے، الگ سے ہے کہ باہر والے آپ کی داد کی دہائی دیتے ہیں کہ فلاں انسان تو بڑا سخی و داتا ہے، لیکن گھر کا معاملہ آپ کا یہ ہے کہ ایک پیسہ برابر بھی آپ کا ویلو نہیں ہے۔ کیوں ہے؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، میرے ذکر سے اعراض کرنے کے نتیجے میں زندگی دوبر ہوتی ہے۔ اگر چاہتے ہیں کشادہ، فارغ البالی، خوشحالی، تنگی سے نکلنا، آرام و سکون کی زندگی حاصل کرنا یہاں بھی اور وہاں بھی، تو اللہ اس کے رسول کے فرمان کی قدر کیجئے اور اسی روشنی میں عمل پیرا ہونے کی کوشش کیجئے، ورنہ یہ دنیاوی اور برزخی اور جہنمی عذاب کے سوا اور بھی کچھ عذاب جس کا تذکرہ کیا گیا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ہم ایسے انسان کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ کیسا اندھا بنے گا؟ دکھ تو رہا ہے، وزیر لکھا اعمیٰ بالحجہ، ان کے پاس بات کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہوگی، وہ حجت و دلیل سے اندھا ہو جائے گا۔ وہ بینائی، بصیرت و بصارت سے تو محروم ہوا ہی ہے، وہ بات کرنے کا لائق نہیں رہے گا۔ تفصیل انشاءاللہ آئندہ۔ بتانے کا مقصود یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے بارے میں فیصلہ کرے، کوئی کسی کی طرف انگشت نمائی نہ کرے۔ یہ بات کئی بار کہی جا چکی ہے، ہم سارا بخار دوسرے پہ اتارتے ہیں اور اپنی اصلاح کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اگر تقریر کی جاتی، کسی خطیب نے کوئی بات بیان کیا، تو آپ کے ذہن و دماغ میں کچھ مخصوص لوگ ہوں گے، ان کی طرف آپ کی نگاہ جاتی ہے اور توجہات چلے آتے ہیں، لیکن اپنے بارے میں سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ خرابی تو آپ کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی جو بیمار انہیں شفاء کامل اور عاجل عطا فرما دے۔ الہی جو مقروض انہیں قرضہ ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے۔ الہی جو ماخوذ و گرفتار ان کے لیے رہائی کا اسباب پیدا کر دے۔ الہی جو دینی دنیاوی اعتبار سے پریشان، ان کی جملہ پریشانی کو دور فرما دے۔
جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے الہی تو اپنے فضل و کرم سے ان تمام کے سارے جائز مراد کو پوری فرما دے، ان کے مریضوں کو شفا کلی عطا فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج و اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ قول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔